جی ہاں، اللہ کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب دل کے اندر محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان لمبی دعا کرتا ہے تو انسان کو ایک لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے کے گھر کے اندر تنگ دستی تھی تو بیوی نے کہا کہ یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کچھ کمانے کے لیے جایا کرو۔ اللہ والے صبح سویرے گھر سے نکلے، شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جا کے بیٹھ گئے جہاں اور مزدور بھی بیٹھے تھے، لیکن کوئی بندہ انہیں مزدوری پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اللہ والے وہاں سے اٹھے، مسجد کے اندر آئے، پورا دن مسجد کے اندر دعا مانگتے ہوئے گزار دیا، حتیٰ کہ رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے جب گھر داخل ہوئے تو بیوی نے پوچھا مزدوری کی ہے؟ خامد نے جواب دیا جی ہاں، آج میں نے بڑے کی مزدوری کی ہے، میرا مالک بڑا کریم ہے، مالک بڑا سخی ہے، مالک بڑا کریم ہے۔ بیوی نے کہا پیسے کہاں پہ ہے؟ خامد نے بیوی کو جواب دیا مجھے شام کے وقت اپنے کریم مالک سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں کل ضرور لے کے آؤں گا۔ بیوی نے وہ رات بھوک کی حالت میں گزار لی۔ اگلا دن ہوا تو بیوی نے اپنے خامد سے کہا یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یہ فقر و فاقہ والی زندگی میں نہیں گزار سکتی، کچھ کما کے لاؤ۔ اللہ والے نے تھیلا اٹھایا، شہر کی طرف چلے گئے، شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جا کے بیٹھے، لیکن کوئی بھی مزدوری پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہاں سے اٹھے، مسجد کے اندر آئے اور پورا دن اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہوئے گزار دیا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے پھر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ جی ہاں، جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ لمبی دعا اور رونے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والے نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا اللہ کل میں نے اپنی بیوی کو یہ جواب دیا تھا مالک بڑا اچھا ہے، مالک بڑا کریم ہے، اللہ آج تو میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں، اللہ آج بیوی کو جا کے کیا جواب دوں گا؟ اللہ تنگ دستی تو آپ نے ختم کرنی ہوتی ہے، اللہ فقر و فاقہ کو آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے۔ کافی دیر تک اللہ والے عشاء کے بعد بھی روتے رہے، حتیٰ کہ جب دعا مانگ کے فارغ ہوئے پھر خیال آیا بیوی نے جو تھیلا پکڑایا تھا اس کے اندر ریت کنکر بھر لیتا ہوں، بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو جائے گی کہ تھیلے کے اندر آٹا لے کے آئے ہوئے ہیں۔ خامد نے وہ تھیلا اٹھایا، کندھے پہ رکھا، گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پورا راستہ اللہ والا سوچ رہا تھا کہ بیوی کو جا کے کیا جواب دوں گا، بیوی نے تو کہا تھا یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ چلتے چلتے جب یہ بزرگ گھر کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھ کے حیران رہ گئے، گھر کے صحن سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ جلدی سے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، خامد نے بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ خامد کہنے لگا خدا کی بندی صبح تو رو رہی تھی یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اب تیرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، وجہ کیا ہے؟ بیوی نے خامد کا ہاتھ پکڑا، خامد کو اندر لے گئی۔ جب خامد اندر داخل ہوا دیکھ کے حیران رہ گیا، چاولوں کی بوریاں بھی پڑی ہیں، آٹے کی بوریاں پڑی ہیں، گھی بھی رکھا ہوا ہے، تنور کے اندر روٹیاں پک چکی ہیں، تنور سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ خامد نے پوچھا سامان کہاں سے آیا ہے؟ بیوی کہنے لگی جس مالک کی تو مزدوری کرتا ہے اسی مالک نے انتظام کیا ہے، اسی مالک نے سامان بھجوایا ہے۔ تو خامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خامد رو کے کہنے لگا میں نے کسی دنیا دار کی مزدوری نہیں کی، میں کسی کے مکان پہ جا کے محنت مزدوری نہیں کرتا تھا، میں تو روزانہ مسجد میں جا کے لمبی دعا کیا کرتا تھا۔ میرا مالک اتنا کریم اور رحیم ہے جس اللہ نے تنگ دستی کو ختم کر دیا۔ بیوی کہنے لگی جو سامان دے کے گئے ہیں وہ ایک پیغام بھی دے کے گئے ہیں۔ خامد نے پوچھا پیغام کیا تھا؟ بیوی کہنے لگی سامان دینے والے کہہ رہے تھے کہ مالک کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ تو محنت مزدوری کے اندر کمی نہ کرنا، ہم زندگی بھر کے لیے اجرت کے اندر کمی نہیں کریں گے۔ یوں اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے اللہ لمبی دعاؤں کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔